عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، اور اب یہ مہینہ تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا اور آواز سے کہا آمین، دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا تو آپ نے پھر کہا آمین، تیسرے قدم پہ پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کچھ دعائیں کر رہے تھے، بد دعائیں کر رہے تھے اور میں ان پر آمین کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو جہاں یہ رمضان ہمارے لیے نعمتوں کی بہار بن کر آیا ہے، وہیں یہ رمضان ہمارے لیے امتحان بھی ہے کہ اگر مغفرت مل گئی تو ہم سب کامیاب ہو گئے اللہ کے فضل سے، اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے مغفرت سے محروم رہ گئے تو ہم سے زیادہ اس دنیا میں نقصان اور خسارے میں رہنے والا کوئی شخص نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی ارب کھرب پتی شخص کا لمحے کے اندر سارا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے اور بلکہ الٹا مقروض ہو جائے اربوں کھربوں روپے کا، تو شاید وہ کام ہلکا ہو، ہم اس سے زیادہ پھنس جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں محروم رہنے والے کے لیے بد دعا پر آمین کہا ہے۔ تو جس شخص کی بد دعا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہو، اگر ہمارے یہاں کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے تو ہم کپ کپا جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی بد دعا نہیں دے، جو چاہیے وہ لے لے پر بد دعا نہیں دے۔ تو آپ تصور کریں کہ بد دعا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں اور آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑی تباہی اور بربادی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچی خالص توبہ کر لو۔ عربی زبان کے اندر نصوحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں عسل ناصح، خالص شہد، اس کے لیے بھی لفظ ناصح استعمال ہوتا ہے کہ یہ شہد خالص ہے۔ ایمان والوں ایسی توبہ کر لو جو خالص ہو، دکھلاوے کی نہیں ہو، کوئی ملاوٹ اور کوئی اس کے اندر ریاکاری شامل نہ ہو، ایسی توبہ کر لو۔ اسی طرح عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے نصحت الثوب، کپڑا اگر پھٹ جائے اور اس کو جو سیا جاتا ہے اس کے لیے بھی لفظ نصح استعمال ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم سے گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، بار بار تمہارے کپڑے پھٹ رہے ہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کم از کم دوبارہ سیتے رہو۔ انتظار میں نہیں بیٹھ جاؤ کہ جب ایک بار سارے کپڑے پھٹ جائیں گے پھر دیکھیں گے۔ جہاں پھٹا وہیں پہ فوراً سی لیا، پھر کہیں اور سے پھٹ گیا وہاں پہ سلائی کر لی، پھر کہیں اور کوئی نقصان ہو گیا وہاں پہ رفع چلا لیا، تو یہ توبۃ نصوحا کہلاتا ہے۔ تو ہم یہ بات تو سمجھ گئے اچھے سے کہ اس مہینے میں معافی کا ملنا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں، گناہگار کون ہوتا ہے، کتنے قسم کے ہوتے ہیں، معافی کا کیا طریقہ ہوتا ہے، معافی پہ ثابت قدم رہنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے سوالات ہیں جس کے جوابات سمجھنا ضروری ہے۔